علی کے عشق میں ہم کو سدا رہنا پسند آیا. علی کے عشق میں ہم کو سدا رہنا پسند آیا, یوں ہی جینا پسند آیا, یوں ہی مرنا. علی کے عشق میں ہم کو سدا رہنا پسند آیا, یوں ہی جینا پسند آیا, یوں ہی مرنا پسند آیا. اور شعر دیکھیے, کسی بھی آدمی کو خواہ سمجھا نہیں اچھا, کسی بھی آدمی کو خواہ سمجھا نہیں اچھا, وہ جتنا عاشق حیدر ہمیں اتنا پسند آیا. کسی بھی آدمی کو خواہ سمجھا نہیں اچھا, وہ جتنا عاشق حیدر ہمیں اتنا پسند آیا. وہ منافق کی یہ فطرت ہے, وہ ہر لمحہ بدلتا ہے. منافق کی یہ فطرت ہے, وہ ہر لمحہ بدلتا ہے. وہ کبھی جھوٹا پسند آیا, کبھی سچا پسند آیا. منافق کی یہ فطرت ہے, وہ ہر لمحہ بدلتا ہے. کبھی جھوٹا پسند آیا اور کبھی سچا پسند آیا. شعر دیکھیے کہ بہت دیکھے ایک مرتبہ جس کے لیے یہ شعر کے لیے میں آیا ہوں کہ ہنسی دیکھے بہت ہم نے خدا کی اس خدائی میں, ہنسی دیکھے بہت ہم نے خدا کی اس خدائی میں, او خدا آئے نظر جس میں وہی چہرہ پسند آئے. ہنسی دیکھے بہت ہم نے خدا کی اس خدائی میں, خدا آئے نظر جس میں وہی چہرہ پسند آیا. ہماری ہر پسند اور ناپسند حیدر کی چاہت ہے. ہماری ہر پسند اور ناپسند حیدر کی چاہت ہے. علی جو آئے کعبہ میں ہمیں کعبہ پسند آیا. دیکھے بہت ہم نے خدا کی اس خدائی میں, اور خدا آئے نظر جس میں وہی چہرہ پسند آیا. ہماری ہر پسند اور ناپسند حیدر کی چاہت ہے. علی جو آئے کعبہ میں ہمیں کعبہ پسند آیا. آپ کی آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں خطیب ولایت حجت الاسلام ڈاکٹر سرکار علامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب چکرونہ کفروز منبروں پر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. ماشاءاللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوجا في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله أذن الله وجه الله جنب الله لسان الله وجه الله يد الله كلمة الله حجة الله نفس الله ولاية الله عناية الله علم الله صفوة الله وتر الله باب الله عناية الله كلمة الله قدرة الله مشيئة الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين بولايتهم ومحبتهم وألفتهم وعنايتهم وولايتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور مومنین مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے
کل ایک دو مومن جن کی حالت خراب ہو گئی تھی کافی زیادہ مصائب آل محمد میں، ان کی شفا یابی کے لیے، اور جس نے مجھ سے آتے ہوئے التماس دعا کے لیے کہا، ایک مومن گر کے اس وقت کومے میں ہے یا انتہائی عزادار ماتمی زنجیر زن، اس کی شفا یابی کے لیے، میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں ان سب کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے، ناموس کی حفاظت کے لیے، جان و مال کے تحفظ کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، 6 محرم الحرام ہے۔ سب سے پہلے جو ابھی محسن بھائی نے کتابوں کا تعارف کرایا، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ 42 کتابیں مولا کی عطا ہے، جن میں سے 4-5 چھپ چکی ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسم مقدس امیر المومنین علم ابجد کی روشنی ہے۔ اپنے علم کی، اپنے فن کی منفرد کتاب ہے، اور علم الاعداد سے فضائل آل محمد کا استنباط اور استخراج کیا گیا ہے۔ اور تقریباً یہ ایک حسرت تھی، امام علی رضا سے دعا کی گئی تھی کہ مولا کہ 10-15 صفحے میں چاہتا ہوں امیر المومنین کے فضائل علم ابجد میں لکھوں، تو مولا نے کہا 10-15 نہیں، ہم 5، تم 5 کو مانتے ہو، پنجتن کو تو 5 جلدیں عطا کریں۔ اس کی پہلی جلد الحمدللہ آ چکی ہے، اور ہر صفحہ ولایت آل محمد میں آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی صفحہ ایسا نہیں جس میں آپ کو خوشبو ولایت نہ آئے، اور اس میں مذہب شیعہ کی حقانیت کو بھی ثابت کیا ہے، مذہب اہل بیت کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، جس میں ایک جملہ آپ کے سامنے ایک صفحہ پیش کرتا ہوں کہ رسول کا فرمان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں جنتی ہوں۔ ظاہر ہے اگر کسی کو اپنے جہنم میں جانے کا یقین ہو تو وہ کبھی بھی اس فرقے میں نہیں رہے گا۔ اب الگ بات ہے کسی کا اپنے امام کو جانے کا یقین نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کسی کو یہ یقین نہیں اس کا اپنا امام جائے گا یا نہیں جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں، حدیث یہ بتاتی ہے، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی جنتی ہیں۔ اور یہ فقط ہمارے برادران کیا نام ہے، ہمارے شیعہ مذہب میں نہیں ہے، برادران اہل تسنن کے بھی علماء نے اس کو درج کیا ہے۔ سوائق محرقہ میں لکھا ہے کہ یا علی کے چاہنے والے ہی جنتی ہیں۔ تو میں نے کہا چلے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، دیکھیں راوی ہے، راوی میں کبھی فلٹ بھی آ جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ علم الاعداد سے، یہ لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے علم، جس کے تحت آپ 786 بسم اللہ کے عدد نکالتے ہیں، 110 مولا علی کے عدد نکالتے ہیں، 92 جو ہے وہ رسول خدا کے نکالتے ہیں، 59 جو ہے 59 59 جو ہے امام زمانہ کے نکالتے ہیں، 135 جناب سیدہ کے ہیں، 118 امام حسن کے ہیں، 128 امام حسین کے ہیں۔ تو یہ عدد جو آپ نکالتے ہیں، تو میں نے کہا اس سے پوچھتے ہیں کہ جنتی کون ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، کتنے فرقہ؟ ایک فرقہ۔ ایک فرقے کے عدد دیکھتے ہیں کتنے بنتے ہیں، فے کے 80، فے کے، رے کے 200 280، قاف کے 100 380، اور ہے کے 5 385۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کے عدد بنتے ہیں 385۔ ہو گیا، اس کو الگ کر دیں۔ اب آئیں اس طرف، شین کے 300، یہ کے 10 کتنے ہوئے؟ 310، آئین کے 70 380، یہ کے 5 385۔
حدیث بھی کہہ رہی ہے جنتی ہیں، ابجد بھی کہہ رہی ہے جنتی ہے، اور اس کے علاوہ بہرحال وہ کتاب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ. اور دوسری کتاب جو الحمدللہ علامہ ریاض جعفری صاحب نے چھاپی ہے، ایک تو صراط مستقیم چھاپی تھی پہلے کتاب مجالس کی، اور ایک یہ کتاب ہے. واقعاً ایک انمول خزانہ تھا عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اور وہ یہ تھا کہ زہرا کا چاند زندگی میں کتنی مرتبہ رویا، کہاں کہاں روئے، کس کس مقام پہ روئے، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر وقت شہادت تک مولا حسین کتنی مرتبہ روئے. یہ ایک اپنے مضمون کی انوکھی کتاب، یعنی اس سے پہلے نہ اس کتاب کا کوئی تصور تھا. اور جس عالم دین نے زحمت کی تھی فارسی زبان میں اور انتہائی قدیم خستہ حالت میں، تو مولا نے حقیر کو توفیق عطا کی. میں نے اس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا تاکہ مومنین جو ہے وہ اس کا استفادہ کر سکیں. اس کا نام ہے امواج البکا، گریے کی موجیں. مجھے فرما رہے ہیں تو یہ بہرحال. اب عزیزان محترم میں آتا ہوں چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے، کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. شرط ہے ایمان کی، بقیت اللہ کی نصرت اور مدد اور حمایت میں مومن ہونا شرط اول ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف صلی اللہ، آپ کا ایک نام ہے، لقب ہے شریک القرآن ہے. زیارت کا فکرہ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک میرا آپ پر سلام. شراکت کے لیے ہم پلہ ہونا ضروری ہے. توجہ رکھیے گا، شراکت اس وقت تک منزل مقصود پہ نہیں آتی جب تک ہم پلہ نہ ہو. شراکت کے لیے مثلا مکان ہے تو کہا جاتا ہے آدھا آپ کا ہے اور آدھا ہمارا ہے، ہم پلہ ہونا ضروری ہے. قرآن نازل ہوا اللہ کی بارگاہ سے، کس شکل میں؟ حروف کی شکل میں، کلمے کی شکل میں. یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے کاغذ میں ایسے نازل نہیں ہوا تھا، کاغذ کی شکل میں. سب سے پہلے نازل ہوا قرآن قلم میں اعلیٰ کی نوک پہ، توجہ ہے، وہاں سے اترا لوح محفوظ کے سینے پہ، وہاں سے اترا اسرافیل کی پیشانی پہ، وہاں سے اترا جبرائیل کی آنکھوں میں، وہاں سے اترا جبرائیل کے دماغ میں، وہاں سے اترا جبرائیل کے دماغ سے جبرائیل کی زبان پہ، جبرائیل کی زبان سے قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ پہ، قلب مصطفیٰ سے قرآن نازل ہوا زبان مصطفیٰ پہ، زبان مصطفیٰ سے قرآن نازل ہوا صحابہ کے اسماء اور سماعت پہ، وہاں سے قرآن نازل ہوا ان کے دماغ میں، ان کی زبان پہ، وہاں سے نازل ہوا ان کے قلم پہ. یہ جو آخری نزول آپ دیکھ رہے ہیں کاغذ کی شکل میں، یہ قرآن کا سب سے آخری نزول ہے. تو جو فرما رہے ہیں کاغذ کی شکل میں قرآن آیا وہاں سے، جسم یہاں ملا. اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے. قرآن آیا وہاں سے حروف کی شکل میں، جسم یہاں ملا، کاغذ یہاں ملا، جلد یہاں ملی. میں نے کہیں نہیں پڑھا کاغذ وہاں سے آیا ہو، میں نے کہیں نہیں پڑھا جلد وہاں سے آئی ہو. جلد یہاں بنی، کاغذ یہاں ملا. تو قرآن جو آپ پڑھتے ہیں بھئی ایک امام زمانہ کو قرآن کہا گیا، بلکہ ایک روایت میں السلام علیکم یا شرکاء القرآن، اے قرآن کے شریکو ہمارا تم پر سلام. فقط امام زمانہ قرآن نہیں ہے، 14 کے 14 قرآن ہے. یہ 14 کے 14 قرآن نہیں، علی اصغر بھی قرآن ہے. علی اصغر قرآن نہیں، عباس علمدار بھی قرآن ہے. بھئی قرآن قرآن ہوتا ہے، کبھی جو ہے یہ ریڑوں پہ رکھا جاتا ہے. قرآن قرآن ہوتا ہے، کبھی بڑی
چھوٹا ہوتا ہے تعویذ بن جاتا ہے. لگتا ہے پیچھے والے افراد تھکے ہوئے ہیں، اسی لیے مولا کے نعرے کا جواب نہیں دے رہے. تھکاوٹ زیادہ ہے. جو فرما رہے ہیں کبھی اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ گلے کا تعویذ بن جاتا ہے. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب یہ نہ دیکھو 6 مہینے کا علی اصغر ہے بھائی، ایک ہوتا ہے گلے کا تعویذ، یہ ہے کربلا کا تعویذ. یہی تو کہا تھا کہ علی اصغر اگر آپ نہ آئے تو کربلا کی شہادت ادھوری رہ جائے گی. جو فرما رہے ہیں کتنے افراد لا تعداد ہندو شیعہ ہوئے صرف علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کو دیکھ کے. بھئی بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اب ہر چیز میں یہ میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے فضائل، نہ میرے میں ہمت ہے، آج کا دن بھی ایسا ہے. بہرحال اب عزیزان محترم قرآن کو نازل کیا، جلد یہاں ملی، کاغذ یہاں ملے. بھئی تاج کمپنی کے کاغذ جو ہے کہ عرش سے آتے ہیں؟ مجھے بتائیں یہ جو نور کمپنی قرآن چھاپتی ہے کاغذ کہاں سے آتا ہے؟ جنت سے آتا ہے. جنت سے آتا ہے. یہی کیا ہے نا اردو بازار کا، پہلے زمین پہ پڑا ہوتا ہے، جب قرآن چھپ جاتا ہے تو سر پہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم یا شریک القرآن. تو ایک کاغذ اگر منسوب ہو جائے قرآن سے اس کو چوما بھی جاتا ہے، آنکھوں سے بھی لگایا جاتا ہے، اور اگر علم منسوب ہو جائے غازی سے کوئی اس کو کہے بھائی کیوں چومتے ہو، کاغذ ہے. او بھائی کیوں چومتے ہو، کاغذ ہے یار، کچھ اور تو نہیں ہے. ملتا ہے کاغذ بھرا پڑا بازار میں، کیوں چومتے ہو؟ تو کہا جائے گا شرم نہیں آتی قرآن کی توہین کرتے ہو. او بھائی اگر کوئی اس خاموش قرآن سے منسوب کاغذ کی توہین کرے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر کوئی ناطق کے قرآن سے منسوب علم کی توہین کرے تو وہ بھی مجرم ہے نا. نہیں ہے، کاغذ ہے. بھائیو ایسے تو بڑے کاغذ بھرے پڑے ہیں بازار میں، ہم ہر کاغذ کو نہیں چومتے، ہم ہر کاغذ کو نہیں چومتے، اسی کو چومتے ہیں جس پہ قرآن لکھا ہو. کپڑے کی دکانیں دیکھیں، کتنی دکانیں ہوں ماشاءاللہ. شالمی میں دکانیں آدم مارکیٹ میں، اور وہ دکانیں. کوئی بندہ ہمارا شیعہ ایسا دیکھا جو جا کے دکانوں پہ چوم رہا ہو؟ اللہ اکبر. بھائی کوئی شیعہ ایسا دیکھا جو جا کے دکانوں پہ کپڑوں کو چوم رہا ہو؟ کیوں نہیں چومتا؟ وہ کپڑا ہے. جب تک کپڑا ہے. ادھر عباس سے منسوب ہوا، اب کپڑا نہیں، بیماریوں کی شفا ہے. تو فرما رہے بھائی قرآن کلمے کی شکل میں آیا. قرآن ہے کلام. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. معصوم فرماتے ہیں ہمارے بارے میں شک نہ کرنا، نحنو کلمت اللہ، ہم بھی اللہ کا کلام ہے. اس کلام کو لباس ملا دنیا میں، اس کلام کو لباس ملا دنیا میں. یہ کلام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہمارا بدن دنیا کی مٹی سے نہیں بنا. خلقنا من نور ہویتہ، فرماتے جس سے تمہاری روح بنی ہے اس سے ہمارا جسم بنا. توجہ ہے نا آخری بندے تک؟
قرآن آیا، کاغذ کا لباس یہاں ملا. توجہ توجہ، قرآن کے ایک کپڑے ہیں جس کو جزدان کہا جاتا ہے، نا، اس کو بھی چوما جاتا ہے. مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے بابا نے بولا، ان کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی جزدان اوپر سے آیا ہو جنت سے. نہیں، مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دے، میں اس کا غلام، کہ قرآن کے کپڑے جنت سے آئے ہو. بھائی ایک حدیث دکھا دو مجھے کہ قرآن کے کپڑے جنت سے آئے ہو. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ ایک روایت دکھا دو، غلامی کروں گا کہ قرآن کے کپڑے جنت سے آئے ہو. آؤ میں تمہیں ناطق کے قرآن دکھاتا ہوں. اتنے افراد کے نعرے کا جواب نہیں ہے. بھائی میں کہتا ہوں فخر کیا کرو جب علی کا نام لیا کرو. شرماتے کیوں ہو؟ نہ بعض لوگ ایسے کرتے نعرے ہیں، شرماتے کیوں ہو؟ فاتح خیبر کا نام لے رہے ہو، فاتح بدر و حنین کا نام لے رہے ہو، قاتل مرحب و انتر کا نام لے رہے ہو، خیبر کے دروازے کو چٹکی سے اٹھانے والے کا نام لے رہے ہو. شرماتے کی ہو؟ شرمائے وہ جن کا امام ایسا نہ ہو. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر ہمیشہ مومنین کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے، تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے. ہمارا وقت ہی وہ قبول ہوتا ہے جو علی کی ولایت میں گزرے. تمہارا وقت ضائع ہوتا ہوگا، تمہارا وقت صحیح استعمال ہوتا ہے فلم دیکھنے میں، تمہارا وقت صحیح استعمال ہوتا ہے کرکٹ کا میچ دیکھنے میں، تمہارا صحیح وقت استعمال ہوتا ہے بازاروں میں گھومنے میں. ہمارا جنت میں وہی وقت کٹتا ہے جس میں ہم علی 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 کرتے ہیں. یہ نہ سمجھا کرو فقط آپ لوگ ہیں نعرہ لگانے والے. ہمارے درمیان جنات بھی بیٹھے ہوئے. اب یہ نہیں معلوم کس کے ساتھ بیٹھے، کس کے ساتھ آتے ہیں جنات، آتے ہیں نہیں آتے. کسی ایک الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی. مجلس کے دور بعد لوگ مجلس میں ایس ایم ایس کر رہے ہوتے ہیں، جنات بیٹھے ہوتے ہیں سیدھا کر دیں گے. فرشتے بھی ہوتے ہیں، جنات آتے ہیں مجلس میں، وہ بھی نعرے لگاتے ہیں. وہ بھی مولا کے عاشق ہیں، آپ سے زیادہ عاشق ہیں، آپ سے بہت زیادہ عاشق ہیں جنات. اس کے علاوہ ان میں البتہ منکر میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ جنات میں دو ہی گروہ ہیں، یا علی کا چاہنے والا یا علی کو نہ ماننے والا. علی پہ شک کرنے والا جنوں میں نہیں ہے. علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے، یہ جنوں میں کوئی نہیں کہتا. بھائی دو شیطان ہیں قرآن میں، اب بات آگئی تو سن لے. دو شیطان ہیں قرآن میں، ایک جناتی شیطان
جس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، ایک انسانی شیطان جس کے جو ہے سینگ نہیں ہوتے لیکن وہ سینگ والا اس سے ڈرتا ہے، ایک انسانی شیطان ہے۔ اس شیطان کا کام کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنے دینی، روزے سے رکوانا ہے، حج سے رکوا دیا، عبادت سے رکوا دیا، زکوٰۃ سے رکوا دیا، ہم سے رکوا دیا، ایک انسانی شیطان ہے۔ یہ مجلس میں پرچیاں لکھتا ہے، یا علی مدد کیوں کہنا جائز ہے، ماتم حسین میں کیا رکھا ہے، حسین کے دوحے میں کیا ملتا ہے، حسین کی مجلس میں کیا ملتا ہے، حسین کے ذکر میں کیا ملتا ہے، حسین کے تابوت میں کیا رکھا ہے، سلجنا کیوں نکالتے ہو؟ وہ بڑا شیطان ہے لیکن کام چھوٹا ہے۔ یہ چھوٹا شیطان ہے، کام بڑا ہے، تو جزا عمل پہ ملتی ہے، اس کا کام چھوٹا ہے تو جزا چھوٹی، اس کا کام بڑا ہے تو جزا بڑی، اس پہ فقط اولین کی لعنت ہے، اس پہ اولین کی لعنت بھی ہے، مومنین کی لعنت بھی ہے، ملائکہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے۔ اور جو فرما رہے بھائی، کبھی یہ نہ سوچا کرو میں نعرہ نہیں لگا رہا، آپ کی کیا اوقات ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں دیکھیں وہ مثال جو آپ کی میں بیان کروں تو فائدہ کیا؟ ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے کیا پدی کیا پدی کا شور، یہ کہا ہے، میں کہتا ہوں کیا چونٹی کیا اس کے سری پائے، یہ ایران میں ہی بولی جاتی، میری ایجاد نہیں ہے وہاں، تو کیا چونٹی کیا اس کے سری پائے۔ میں علی کا نام نہیں لے رہا، آپ کی کیا اوقات ہے؟ افسر ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں افسریت نہیں چلتی۔ موبائل میرے پاس 50,000 کا ہے، کوئی فائدہ نہیں، 300 کا موبائل ہو، کنیکشن ملا ہونا چاہیے۔ کنیکشن نہیں ملا ہو، 50,000 کا موبائل جو کیا فائدہ۔ ہم نے آل محمد کو کتنا سمجھا ہے، نوکری دلوا دیں گے، رزق دے دیں گے، اولاد مل جائے گی ان کے ذریعے۔ دیکھیں موبائل 2 قسم کے ہوتے ہیں، مثال آگے تو سن لیں۔ ایک موبائل ہے 200 والا جو آپ کو یہ میسج وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک موبائل ہے 50,000 کا، تو آپ 50,000 کا موبائل لے لیں، نہ آپ کو کیمرہ چلانا ہے، نہ ویڈیو چلانی آئے، نہ ویڈیو بنانی آئے، اور اس کے اندر 1,000 نہیں 10-15,000 کتابیں سیو ہو جائے، نہ کتابیں پڑھنی آئے، تو اس میں موبائل کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے جب آپ کو آتا ہی نہیں۔ تو ہم نے آل محمد کو سمجھا اتنا جو یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں۔ بھائیو باہر سے معذرت، یہ آل محمد کا نہیں، ان کے علم کا کام ہے، یہ آل محمد کا نہیں، ان کے در کے نوکروں کا کام ہے، رزق دلوا دینا، مال دلوا دینا، نوکری دلوا دینا۔ تو عزیزان محترم، قرآن کو لباس یہاں ملا، گھر میں بنایا گیا، کپڑا بازار سے آیا، جزدان تیار ہوا، یہاں ملا۔ قرآن ناطق جانتے ہیں کون ہے؟ بچے آئے، بھئی قرآن کا لباس جنت سے نہیں آیا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بچے ہیں، آئے اپنی ماں کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ سب عید کا دن آ رہا ہے، سب نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان لباسکما عند الخیاط، بچوں آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اذا اتت بہا زینتکما، کہ جب لے کے آئے گا تو میں آپ کو پہنا دوں گی۔ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کے کسی خیاط کے پاس سے نہیں آئے تھے، مکے سے بن کے نہیں آئے تھے۔ بھئی یہی تو فرق ہے صامت میں اور ناطق میں۔ جب یہ کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اللہ نے کہا اے جبرائیل کپڑے لے کے جاؤ، خبردار یہ نہ کہنا میں جبرائیل ہوں، یہ کہنا انا الخیاط جئت بالثياب، میں درزی ہوں، کپڑے لے کر آیا ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ہے صامت، شریک قرآن۔ تو جو فرمائیے گا آخری جو میں عرض کر رہا ہوں، شریک قرآن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، امام زمانہ کا لقب ہے، نام ہے۔
شریک القرآن کیا؟ قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں نا صاحب؟ نہیں پڑھتے تو تب بھی پڑھتے ہیں. ویسے اس وقت تو پڑھ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے، ناطق پڑھ رہے ہیں، سامت نہیں پڑھ رہے. سامت بھی پڑھا کریں، سامت بھی پڑھا کریں. مومن کی علامت ہے 50 آیتیں پڑھتا ہے. سامت ناطق تو پڑھ رہے ہیں، سامت بھی پڑھیے گا کر کے. تو اب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے الف لام میم. سمجھ میں آتا ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا نا. کاف ہا یا عین صاد سمجھ میں آتا ہے. نون قاف الف لام را حام میم عین سین قاف آتا سمجھ میں؟ ترجمے میں دیکھیں تو یہ لکھا ہوتا ہے الف لام را. سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا تو نہیں پڑھا کریں گے. آئندہ سے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم. سمجھ میں نہیں آتا ہمیں. کہتے ہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا. کہاں بیٹھے ہیں؟ سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا. تمہارا سمجھنا ضروری نہیں ہے، اس کا قرآن ہونا ضروری ہے. تمہارا سمجھنا ضروری نہیں ہے، اس کا قرآن ہونا ضروری ہے. تو پڑھنا پڑے گا نا. اچھا آئے ناطق میں علی 40 جگہ کیسے گئے؟ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھنا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے. مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں آتا نہیں آتا، ماننا ضروری ہے. تو بھائی ہر قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، ماننا ضروری ہے. امام غائب ہو کے کیسے مدد کرتا ہے؟ تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے. آپ کو آباد و شاد رکھے. سیدہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے. عزیزو ایک عالم دین تھے، وہ ہمیشہ مولا حسین کا ذکر کیا کرتے تھے بے بسی کے حوالے سے. بے بس تھے اور یہ تھے. تو سیدہ نے آگے کہا تو کیا سمجھتا میرا حسین کون تھا؟ وہ قدرت مند مظلوم تھا. آج میرا دل چاہتا ہے شہادت سے پہلے آپ کو مولا کی شجاعت کا ایک جلوہ دکھاؤں تاکہ سیدہ بھی خوش ہو جائے. سیدہ کی رضا ہے کہ بتاؤ میرا بیٹا کون تھا. ہاں مزہ تو یہی ہے نا کہ ہر چیز رکھتے ہوئے پھر چھوڑ دینا. جس کی قدرت میں نہ ہو وہ کیا کمال ہے. قدرت یہ کہ قدرت مند. نوحوں میں بھی آیا تھا لاچار بے بس. نہ 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 نعوذ باللہ من ذالک. امام کبھی لاچار ہوتا ہی نہیں. امام کبھی بے بس ہوتا ہی نہیں. لاچار تو وہ ہوتا ہے جو امام سے دور ہو. امام اللہ کی قدرت کا مظہر. لاچار ہوگا بے بس ہوگا نہیں، کبھی نہیں ہوتا. قدرت مند. زہرا کا کربلا معلیٰ میں 10 آدمی ایسے آئے تھے کہ جو 1000 کے لشکر پہ بھاری تھے، اور یہ سب کے سب سرکار شہنشاہ وفا سے لڑنے آئے تھے. کیا ہم ان سے لڑیں گے؟ اور لڑنے کے بعد ہمارا سکہ منوایا جائے گا. منوائیں گے کہ میں مجھ سے لڑتے میں ان سے لڑ کے آیا ہوں جو 11 سال میں صفین میں جنہوں نے پرچے اڑا دیے. صفین کے بعد عباس علمدار کا پورے عالم میں چرچا تھا. ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. ڈرتے تھے. یہ کربلا میں آپ سمجھتے ہیں یہ جو بعض روایت میں 1,20,000 فوج اور 2 لاکھ یہ فقط شہنشاہ غازی کے لیے آئی تھی. ان کو پتا تھا کہ ایسی صورتحال ہونی ہے. ہر طرف سے لشکر منگوائے گئے تھے. یمن سے، ایران سے بھی ایک لشکر گیا تھا. اس کے علاوہ شام سے، بصرے سے، کوفے سے. یہ لشکر اس لیے آئے تھے کہ وہاں پہ کون ہے؟ عباس ہے. توجہ فرما رہے کون ہے؟ عباس علمدار ہے. اس لیے لشکر آئے تھے. ان میں سے ایک ملعون ازرق شامی، اس کو تو حضرت قاسم نے ملعون کو فنار کیا. اس ملعون کو حضرت قاسم علیہ السلام نے فنار کیا. اور 2 سے بلکہ 3 ملعونوں کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے فنار کیا.
اور باقی جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس کے آمنے سامنے ہوئے۔ ان میں سے ایک بنی تمیم تھا، رہنے بنی تمیم شامی، اور اس کے ایک نام اور بھی ہے، تہیم غالباً نام ہے۔ تو یہ وارد ہوا اور اس نے آ کے رجز پڑھا۔ جب آیا نا امام حسین آئے، کہتا میں جاؤں گا، آیا۔ اس کی علامت یہ تھی کہ یہ سر پہ ایک خود پہنتا تھا لوہے کا، اور اس کے اوپر یہ پتھر کا اس نے ایک بنایا ہوا تھا زیرہ ٹائپ، کہ اگر لگے تو تلوار ٹوٹ جائے، سر پہ کوئی ضربت نہ پڑے۔ جو لوہے کی اس کی خود تھی، ٹوپی جسے آپ کہہ لیں، اس کے گرد لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں تھی کہ تلوار لگے تو زنجیر پہ لگے، سر نہ کٹے۔ اور اتنا وحشی تھا کہ جب یہ بیٹھا ہے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چٹان آ رہی ہے میدان کی طرف۔ اس کے آنے پہ لشکر یزید کی طرف سے ڈھول بجنے شروع ہوئے کہ اب جو ہے لشکر جنگ کا پاسا پلٹ جائے گا، اور یہ جا رہا ہے اور یہ کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا۔ یہ ملعون پہنچا، اس نے آ کے رجز پڑھا اور کہتا ہے کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کروایا۔ اس کا تعارف کروانا تھا، زہرا کے چاند نے یہ کہا کہ مجھے پہچان لے، میں اسد اللہ حیدر کرار کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ پھر مولا نے ذوالفقار حیدری کو اٹھایا، سبحان اللہ، اس کو موقع ہی نہیں دیا۔ ملتا ہے تلوار ماری سر پہ، میں نے آپ کو بتایا تھا سر کے اوپر ہے پتھر کا خود، اس کے نیچے ہے لوہے کا خود، اس کے نیچے ہے اس کی زیرہ لوہے والی۔ ذوالفقار چلی، پتھر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس کی ٹوپی دو حصوں میں تقسیم ہوئی، اس کا سر دو حصوں میں تقسیم ہوا، اس کا سینہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، نیچے تک دو حصوں میں تقسیم ہوا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ لشکر یزید میں کھلبلی میں ہلچل مچ گئی، اب کیا ہوگا؟ اگلا ملعون آیا، اس کو فنار کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ملعون وہ آئے جنہوں نے گلے میں وہ کیا نام ہے یہ زنجیریں پہنی ہوئی تھی۔ تو ملتا ہے ایک ایک تلوار سے جب مولا چلاتے تھے ذوالفقار، تو آپ کی تلوار سے چنگاریاں نکلتی تھی جب لوہے سے لوہا ٹکراتا تھا، لوہے سمیت سر کٹنے شروع ہوئے۔ بلکہ یوں ملتا ہے 4 ملعون کھڑے تھے، مولا سے لڑنے آئے، مولا نے ایک وار کیا، ایک وار میں چاروں گردنیں کٹھی گر گئی۔ ایک وار میں چاروں گردنیں کٹھی گری۔ سبحان اللہ۔ پہلا حملہ کیا، 6000 ملعونوں کو فنار کیا۔ دوسرا حملہ کیا زہرا کے چاند نے، 18000 ملعونوں کو فنار کیا۔ 18000 جانتے کتنی تعداد تھی؟ اگر آپ ایک کے بعد ایک کھڑا کریں تو میں سمجھتا ہوں مال روڈ آخر تک چلی جائے گی، اتنے تعداد بن جاتی ہے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ کربلا میں مولا نے ایک کچھ گروہ تھا، تو وہ کہتے ہیں حسین تیری نماز قبول نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، روزہ قبول نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، روح ملک الموت نہیں، میرا اذن قبض کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا نے کہا مر جاؤ۔ روایت میں ملتا ہے وہ جو لشکر کھڑا تھا وہ سارے کا سارا گرا اور مر گیا۔ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو میں تلوار چلا رہا ہوں بتانے کے لیے، میں اشارہ کروں، بلکہ کہنا بھی دور کی بات ہے، یہ صرف پلک جھپک دے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ حسین کون ہے؟ کون جانتا ہے حسین کون ہے؟ اس کے بعد جو آخری حملہ تھا، 3 حملے کیے مولا نے، جو آخری حملہ تھا اس میں ملتا ہے کم و بیش اللہ اکبر 50,000 کا لشکر مولا نے فنار کیا۔ کوفہ کربلا سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو کربلا کے جانتے ہیں، ملتا ہے کربلا کی فوجیں وہاں جا کے دیواروں سے ٹکرائی ہیں۔ سمجھ رہے کون ہے ہمارا آقا؟ لاچار و بے بس نہیں ہے، کوفے کی دیواروں سے جا کے فوجیں ٹکرائی ہیں، اور سب کی زبان پہ تھا الامان الحفیظ الامان الحفیظ، اے فرزند رسول ہماری جان بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری جان کی بخشش ہو جائے۔ ہر طرف پشتے کے پشتے، بلکہ ملتا ہے ایک موقع یہ تھا کہ مولا تشریف فرما تھے، پہلے تھا ایک ایک کر کے آئیں گے، ایک ایک کر کے جو آ رہا ہے ایک بار میں اڑتا جا رہا ہے،
پھر کہا دو کر کے آئے تو دو کر کے اڑنا شروع ہو گئے. پھر کہا چار کر کے جائیں گے, تب بھی نہیں بچا. پھر کہا 100 کا لشکر بنا کے حملہ کرو. زہرا کا چاند ادھر چلاتا ہے تلوار, پیچھے 2 تلواریں ہیں, ملتا ہے ایک میں نیزہ ہے غالباً, ایک روایت میں ایک میں تلوار ہے. دونوں ہاتھوں سے حیدری طاقت پہ زہرا کا چاند ادھر حملہ کرتا ہے تو آگے تک صفیں ختم ہوتی ہیں, ادھر حملہ کرتا ہے تو آگے تک صفیں تہس نہس کرتا ہوا جاتا ہے. عجیب منظر ہے. کہا آپ نہیں 100 نہیں, 1000 مل کے حملہ کرو. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ وہ موقع تھا کہ یہ آخری حملہ میرے مولا نے کیا. اس کے بعد ملتا ہے کہ فرماتے تھے او لشکر یزید 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھ. یہ ذرا حوصلے سے 2-4 جملے سن لیں, ابھی اپنے اشکوں پہ کنٹرول رکھیں. 2-4 منٹ رونا ہے ہمیں, 2-4 منٹ کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں. اے لشکر یزید 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو. اس کی جنگ دیکھو جس کی کمر اس کے بھائی نے توڑ دی. اس کی جنگ دیکھو جس کی آنکھیں اس کے بیٹے نے لے لی. جنگ دیکھو, جنگ کرتا جا رہا زہرا کا چاند. اور پھر قتل کا دیکھیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب حضرت قاسم جنگ کرنے گئے تو داد دینے والے موجود تھے. مولا حسین کہہ رہے تھے اب قاسم سبحان اللہ, ادھر سے مولا عباس کہہ رہے قاسم بیٹا اب ادھر سے حملہ کرنا ہے. لیکن اللہ جانے مولا حسین کی جنگ کی تعریف کرنے والا کون تھا. ملتا ہے ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی. عباس علمدار کے پاس حضرت حبیب کے لاشیں جہاں پڑے تھے نا, وہاں پہ آ کے کہتے عباس میری جنگ نہیں دیکھو گے. عباس دیکھو. ملتا ہے مولا ایک جگہ کھڑے تھے, ذوالجناح پہ سوار تھے. ملعون آتے گئے, مولا فنار کرتے گئے, لاشیں بکھر دی گئی. ملتا ہے مولا کے سامنے ٹیلا بن گیا لاشوں کا. زہرا کے چاند نے ذوالجناح سے پرواز کی. میری جانیں قربان ہو جائے ذوالجناح کی عظمت. ذوالجناح سمیت زہرا کے چاند نے پرواز کی. اس ٹیلے سے باہر آیا, اس حلقے سے باہر آیا, پھر آ کے حملہ کیا. عباس میری جنگ دیکھو نا. ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. علی اکبر آپ بھی کہو نا, دیکھو کیسا لڑ رہا ہے آپ کا باپ. اے قاسم آپ میری جنگ دیکھو. اونو محمد میری جنگ دیکھو. کربلا سے پہلے تک مشہور تھا جنگ ہے تو علی کی ہے, لیکن تاریخ گواہ ہے کربلا کے بعد کسی نے مولا علی کی جنگ نہیں لکھی. کہتے ہیں جنگ ہے تو حسین کی ہے, بہادری ہے تو حسین کی ہے. حسین جیسا بہادر کوئی ملتا ہی نہیں ہے. ایک حملہ کیا واپس آئے, دوسرا حملہ کیا واپس آئے, تیسرے حملے کے بعد زہرا کا چاند. یہ ایک جو میں چاہ رہا تھا آپ کے سامنے بیان کروں. آپ کا شکریہ, آپ نے سن لیا, حوصلے سے سنا. عزیزو, ایک عالم دین ہے, نام ہے ان کا مقدس اردبیلی. مولا امیر کائنات کے حرم میں بائیں دروازے کی طرف یہ دفن ہے. بہت عظیم عالم دین تھے. ملتا ہے جب یہ مولا کے دروازے پہ جاتے تھے تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. رات کے ٹائم 2 بجے 3 بجے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے, تالا کھل کے گر جاتا. اتنے بڑے عالم. اور ہمیشہ ان سے پوچھا گیا آپ رات کے اندھیرے میں مولا کے حرم میں کیوں جاتے. کہا مجھے دین کا جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں اپنے مولا سے پوچھ لیتا ہوں. یہ عالم دین. ایک بے برکتی کی شکایت لگاتے مومنین. بات آئی جو میں الہامی سمجھتا ہوں ابھی ذہن میں آئی تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا ہمارے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا اگر تو آپ کے گھر میں علم نصب ہے تو اس کا احترام اتنا زیادہ ہے, اس کے نیچے والے کمرے میں آپ نے فلم نہیں چلاتے. علم جس گھر میں لگا ہو اس گھر میں فلم چلنا, گھر میں بے برکتی. جانتے ہیں عباس علمدار کی سواری آتی ہے تو ظاہر ہے جب ایسی حرکت میں آپ اوپر علم لگا ہوا نیچے فلم دیکھی جا رہی ہو, گھر میں برکت آئے گی, بے برکتی آئے گی, پریشانی. پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں علم بھی ہے, بے برکتی بھی آ رہی ہے. علم کا نہیں, تمہارا قصور ہے, تمہارے عمل کا قصور ہے. عزیزو, یہ وہ عالم دین ہے. ایک دن بلکہ ہمیشہ ملتا ہے کہ نجف سے کربلا پیدل آتے تھے, کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے. زہرا کے چاند کی زیارت کے لیے پیدل آتے تھے. 40 پہ مولا, میری دعا ہے جو ابھی عاشور پہ نہیں جا سکے مولا کے ذکر کے لیے رکے, خدا ان کو 40 پہ کربلا کی زیارت نصیب.
ملتا ہے پیدل جاتے تھے علماء 70-80 کلومیٹر کا سفر کر کے کربلا پہنچے مقدس اردبیلی زیارت امام حسین کے لیے. جب سامنے باب القبلہ پہ پہنچے مولا کی زری نظر آ رہی تھی. کاش ہماری آنکھیں بھی دیکھیں, کاش وہ دن آئے ہم بھی کربلا کو دیکھیں, کاش وہ دن آئے ہم بھی دیکھیں وہ مقام جہاں پہ زہرا کا چاند اکبر کی لاش اٹھا تھا. کاش وہ دن آئے ہم بھی وہ جگہ دیکھیں جہاں مولا نے اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا. کاش ہم بھی وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ زہرا کے چاند نے عباس علمدار کے بازو کو اٹھایا. تو جو ہے نا یہ پہنچے کربلا معلیٰ, اور وہاں جا کے ایک آدمی تھا ان کے ساتھ طالب علم جو مصاحف پڑھا کرتا تھا. ہمیشہ مجلس میں رستے میں ہر صبح کو مصاحف پڑھ دیے, رات کو مصاحف پڑھ دیے. اب جب صورتحال کربلا میں پہنچی ہے نا تو وہ نظر نہ آیا کہاں گیا. مقدس اردبیلی کہتے ہیں سامنے مولا کا حرم ہے, وہ کہاں گیا. کہتے ہیں حضور نظر نہیں آ رہا, وہ کہاں گیا. کہا ڈھونڈ کے لاؤ. میں جب تک مصائب نہ پڑھ لوں میں مولا کے حرم میں نہیں جاؤں. میں نے رونا ہے پھر جانا. ابھی مقدس اردبیلی دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, پریشان ہیں, اندر جانا بھی چاہتے ہیں لیکن مصائب کے بغیر نہیں جاؤں. نزدیک تھا, آنکھوں سے آنسو نکلے. سامنے سے ایک روحانی شخصیت آتی نظر آئی جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. کہتے ہیں مقدس اردبیلی اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں مصائب. خوش آباد خوش قسمت ہے وہ عالم جس پہ امام ایسے نظر کرے. مقدس اردبیلی اگر آپ اجازت دیں, کتنی لجپالی ہے, کتنی کریم نوازی ہے. کہتے ہیں کہ کرم نوازی ہے, آقا نوازی ہے, بندہ پروری ہے. کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں مصائب. ہاں جی, اگر آپ یہ مقدس اردبیلی سمجھے نہیں یہ کون ہے. کہا بسم اللہ, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی, ہم نے تو مصائب سننا ہے. انہوں نے آ کے مجلس نہیں پڑھی 1 گھنٹے کی, انہوں نے آ کے آدھے گھنٹے کے مصائب نہیں پڑھے, انہوں نے آ کے کربلا میں کسی کی شہادت نہیں پڑھی, فقط ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں زہرا کے چاند, یوسف زہرا, اے سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اے رسول اللہ کے میوائے دل حسین, اے عباس علمدار کے آقا, اے سکینہ کا سہارا. ایک جملہ کہا, اے مولا مجھے اور مقدس اردبیلی. ہائے کیسے نام مقدس اردبیلی کو کتنی منزلت عطا کی ہے. کہتے ہیں نہ مجھے نہ مقدس اردبیلی, اے زہرا کے چاند, نہ مجھے نہ مقدس اردبیلی کو. وہ منظر بھولتا ہی نہیں جب آپ اپنی بہن سے رخصت ہوئے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. دیکھیں ہمارے لیے تو کتنا مولا نے انتظام کر دیا. ایک دن ایک کی شہادت سنو دیکھو نہیں. ایک دن علی اکبر کی شہادت سنو, ایک دن عباس علمدار کی شہادت سنو, ایک دن علی اصغر کی شہادت سنو, ایک دن انو محمد کی سنو. ایک دن میری جانیں قربان ہو جائے اس بیوی پہ جس نے ایک دن میں 72 جنازے دیکھے. حبیب کو رو رہی ہے, زہیر کا لاشا آ گیا. زہیر کو رو رہی ہے, انو محمد کے لاشیں آ گئے. انو محمد کو رو رہی ہے, قاسم کی لاش آ گئی. قاسم کو رو رہی ہے, عباس علمدار کی لاش آ گئی. عباس علمدار کو رو رہی ہے, ایک لاشے پہ رو رہی ہے. بہن ملتا ہے کربلا میں کتنی مرتبہ بے ہوش ہو.
سوچ ہی نہیں سکتے اس بی بی کا حوصلہ. بی بی نے ایک جملہ کہا تھا بھیا سأصبر حتی یعجز الصبر عن صبری. مولا حسین نے کہا نا بہن کل شہادتیں ہوں گی آپ نے صبر کرنا ہے. تو بیوی نے ایک جملہ کہا بھیا حسین کربلا مکہ مدینہ آپ نے چھوڑا میں نے بھی چھوڑ دیا. بھیا مکہ آپ نے چھوڑا میں نے بھی چھوڑ دیا. بھیا حج کے طواف کو عمرے میں آپ نے بدلا میں نے بھی بدل دیا. بھیا سفر کیا آپ نے بھی اور میں نے بھی. بھیا مسلم کی خبر آئی آپ بھی روئے میں بھی روئی. اے بھیا حسین فقط یہاں تک نہیں کربلا کی زمین خریدی آدھے پیسے آپ نے دیے آدھے میں نے دیے. بھیا حسین فقط یہاں تک نہیں بھیا کل شہادتیں جو آ رہی ہیں نا شب عاشور کی گفتگو ہے. بھیا کل جو شہادتیں آ رہی ہیں نا بھیا حبیب کی لاش پہ تم بھی رو گے میں بھی رو گی. بھیا زہیر کی لاش پہ تیرا بھی گریہ ہوگا میرا بھی گریہ ہوگا. بھیا یاد رکھنا ایک ایک جون کو تو بھی روئے گا میں بھی روؤں گی. بھیا اون و محمد کی لاش تو بھی دور کی بات ہے. بھیا اکبر کی لاش پہ تو بے ہوش ہو جائے گا تو بھی روئے گا میں بھی روؤں گی. بھیا عباس کی لاش پہ تو بھی روئے گا میں بھی روؤں گی. لیکن بھیا زینب قسم کھاتی ہے وعدہ کرتی ہے تو علی اکبر کو روئے گا زینب اون و محمد کو نہیں روئے گی. اجرکم اللہ. بھیا بہن وعدہ کرتی ہے علی اکبر کو نہیں روئے اون محمد کو نہیں روئے گی. عزادارو گفتگو چلتی جا رہی ہے. پھر کہا بھیا حسین یہاں تک تو آپ میرے ساتھ شریک ہو. بھیا سأصبر حتی یعجز الصبر عن صبری. بھیا یہ تیری بہن اتنا صبر کرے گی کہ صبر میرے صبر سے عاجز ہو گئے. بھیا یہاں تک تو آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں نا بھیا. بھیا لیکن اس کے بعد جب تو میدان میں جائے گا بھیا تیرا سر کٹ رہا ہوگا فقط زینب دیکھے گی. بھیا تیری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے فقط زینب دیکھے گی. بھیا کوفہ و شام کا بازار فقط زینب. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ کو اسی سال کربلا کی زیارت نصیب کر. عزادارو میری جان قربان. عزادارو میرا مولا جب آیا نہ رکھتے آخر چھوٹا 6 مہینے کا بھی چلا گیا تو مولا نے علی اصغر کو جب شہید ہوئے ہیں نا اس کے بعد دفنایا تو مولا نے ایک کلام پڑھا عربی زبان میں اشعار کی صورت میں. فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی. اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرو. اجرکم اللہ. او سمعتم بے غریب. جب کسی غریب کا سننا یا شہید کا سننا. میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں. مجھے قسم ہے امام زمانہ کی میں بڑا ڈرتا ہوں. اگر کسی کے دل پہ گزرے مجھے معاف کرو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اون محمد کی شہادت حضرت علی اکبر کی شہادت حضرت قاسم کی شہادت مولا عباس کی شہادت مولا حسین کی شہادت میں پورا سال نہیں پڑھتا. کسی کا بیٹا مر جائے میں نہیں پڑھتا بھائی مر جائے میں نہیں پڑھتا. یہ شہادت محرم کی ہے. شہادت کا پہلا حصہ پڑھ دو بعد والا پڑھ دو میں نہیں پڑھتا. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو عزیزو آپ کی مہربانی مجھے آج پڑھنے دینا 2-4 جملے. میں آپ کے دلوں سے بڑا ڈرتا ہوں. امام زمانہ آپ کو خوش رکھے. سید آپ کو آباد و شاد رکھے. یہاں پہ آپ ایسے کر رہے ہو اگر کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں. اجرکم اللہ. مولا
مولا فرماتے ہیں او سمے تم بے غریب او شہید فندبونی، جب کسی غریب کا سننا یا شہید کا سننا، مولا فرماتے ہیں اس کو نہیں بلکہ مجھ پہ گریہ کرنا۔ آگے مولا نے فرمایا میرے شیعو لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم سارے شیعہ، آپ سب مولا کی دعا میں شامل ہیں، کاش میرے سارے شیعہ آپ سب کربلا میں ہوتے، کیا کرتے؟ مدد کرتے مولا کی؟ کہتے نہیں۔ اعانت کرتے؟ کہتے نہیں۔ کیا کرتے؟ مولا فرماتے کاش تم کربلا میں ہوتے اور ایک جگہ کھڑے ہو کے حسین کی غربت کا یہ منظر دیکھتے۔ کون سا منظر؟ کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، حسین کیسے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو تمہارے رونے سے، تمہارے گریے سے مجھے یقین ہو گیا ہے میری زخمی سیدہ کی سواری مجلس میں آ گئی ہے۔ عزادارو مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے میری زہرا آ گئی ہے، میرا امام زمانہ تشریف لا چکا ہے۔ عزادارو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا جو پردے میں بیٹھی ہیں، اے میری ماں بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بی بی ایسی بیٹھی ہو، ارے جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہو اور جب اٹھتے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھتے، تو سمجھ لینا حسین کی زخمی ماں سیدہ آئی ہوئی ہے۔ عزادارو یہ وہ بی بی ہے جو 18 سال میں 80 سال کی نظر آتی ہے۔ عزادارو اس بی بی کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ عزادارو کیسے چل کے یہ مجلس میں آتی ہے؟ ملتا ہے اگر مجلس عزا میں فرش نہ بچھاؤ تو سیدہ ایک ہاتھ پہلو میں رکھتی ہے اور فرش بچھاتی ہے۔ اگر فرش پر مٹی پڑی ہو تو سیدہ اپنی چادر سے مٹی صاف کرتی ہے۔ اگر ملتا ہے اس کے بعد عزادارو میری جانے قربان، مجلس میں جیسے آیا کرو تمہاری مرضی، لیکن جب جایا کرو نا تو دھکے نہ دیا کرو۔ میں نے پڑھا ہے سیدہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر آنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اے میرے حسین پہ رونے والوں، تمہارا شکریہ، اے میرے حسین پہ گریہ کرنے والوں۔ حوصلہ کرنے، حوصلہ کرنے، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو جب کوئی باقی نہ بچا تو مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے؟ یاد رکھیے گا زہرا کے چاند کو مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ مولا کہہ رہے تھے کوئی ہے جنت لینے والا میں اس کو جنت دوں، کوئی ہے نجات پانے والا میں اس کو نجات دوں، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب چاہنے والا میں اس کو قرب عطا کروں۔ یہ مولا کا مطلب تھا، مدد نہیں چاہیے تھی، بتانا چاہتے تھے کہ تاکہ کل کوئی شکوہ نہ کرے مجھے نہیں پتا تھا۔ عزادارو وہ موقع آیا، اب مولا نے کہا اے میرے شیرو، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیدہ، اے عباس، اے حبیب، تمہارا آقا بلا رہا ہے، جواب نہیں دیتے۔ ملتا ہے لاشوں نے بلند ہونا شروع کر دیا۔ آواز مولا ایک مرتبہ لوٹا دے، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں میں تم سے راضی ہوں۔ عزادارو یہ کہہ کہ مولا نے نظر یمیناً و شمالا، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں۔ عزادارو یہ مولا کا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، یہ جانتے کیسا موقع تھا؟
کہ قاتل رو پڑا. جب مختار نے شمر ملعون کو پکڑا ہے نا تو اس ملعون سے پوچھا تجھے کربلا میں رونا آیا؟ کہتا میں سنگ دل شکی ترین انسان ہوں، لیکن کربلا میں 2 موقعوں پہ میں چیخے مار کے رویا. کون کون سا موقع تھا؟ کہتا یہ ملعون کہتا ہے پہلا موقع تو وہ تھا جب حسین نے نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. تھوڑی دیر پہلے عباس تھے، اکبر تھے، تب مجھے رونا آ گیا کہ دیکھو اب یہ حسین اکیلا رہ گیا. تو میں رویا. دوسرا موقع کون سا تھا جب تو رویا تھا؟ کہتا جب میں سر جدا کر رہا تھا. تو کہتا میں نے قتل گاہ میں ایک 4 سال کی بچی کو دیکھا. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. کہتا میں نے قتل گاہ میں ایک 4 سال کی بچی کو دیکھا جو ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی اور مجھ سے کہتی تھی شمر بتا میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا، شمر بتا میرے بابا کا قصور کیا. کہتا میں رو پڑا. عزادارو، مولا نے جب دیکھا کوئی نہیں ہے آئے بی بی کے پاس. آگے کہتے ہیں بہن صبح سے میں نے اپنے بیٹے سجاد کو نہیں دیکھا، اللہ جانے وہ کس حال میں ہے. بیٹی بہن چلو چل کے دیکھتے ہیں. بی بی سکینہ بھی ساتھ ہیں. عزاداروں، مولا خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا خیمے میں سید سجاد بے ہوشی کے عالم میں ہے. عزاداروں، مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، بخار کی شدت محسوس ہوئی. حافظ کفایہ صاحب کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں جہاں مولا امام تھے وہاں ایک باپ بھی تھے. ملتا مولا سرہانے بیٹھ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا. گرم گرم آنسو جب سید سجاد کے رخسار پہ گرے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک آدمی بیٹھا ہے، پورا بدن خون آلود ہے. حیران ہو کے دیکھتے ہیں یہ کون آ گیا میرے خیمے میں؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. یہ کون آ گیا؟ امام سجاد نے کہا. امام حسین نے جب پہچانا کہ بیٹا پریشان ہو گیا، کہتے ہیں بیٹا سجاد حسین اتنا غریب ہو گیا کہ بیٹا آپ نے بھی نہیں پہچانا. تو بابا علی اکبر تھے، عباس تھے، اونو محمد تھے، حبیب تھے، کہاں گئے؟ تب این حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قد قتلا. تو بابا این زہیر ابن قین کا بیٹا قد قتلا، بیٹا قتل کر دیے گئے. بابا این مسلم ابن اوسجہ بیٹا قد قتلا. تو بابا یہ بتائیے این امی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں گیا؟ بیٹا قد قتلا. میں سجاد پوچھتے بابا این اخی علی اکبر، بابا میرا جوان بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اب مولا نے نہیں کہا قتل ہو گئے. فرماتے بیٹا کب تک تو سوال کرے گا، کب تک حسین جواب دے گا؟ بس یہ سمجھ رہی ہے تو باقی ہے یا میں باقی. بیٹا یہ غریبوں کا قافلہ تیرے حوالے، بیٹا یہ بیویوں کا قافلہ تیرے حوالے، بیٹا یہ اسیروں کا قافلہ تیرے حوالے. بیٹا ان کا خیال رکھنا، بیٹا سب سے زیادہ میری سکینہ کر. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے. عزادارو، یہاں
تک آپ نے میرا ساتھ دیا، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزادار و زہرا کا لال 3 مرتبہ ذوالجناح پہ بیٹھا ہے، ذوالجناح سے اترا ہے۔ عزادارو جب یہ قانون ہے، جب رکاب میں پاؤں ڈالا جاتا ہے دوسری طرف سے ایک رکاب پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ رکاب ڈھلک نہ جائے۔ اب زہرا کا چاند بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں رکاب پکڑنے والا۔ عزادارو پیچھے سے ایک بی بی کی آواز ہے، حسین زینب پہ ہے نا۔ عزادارو میری جانے قربان، بی بی نے رکابوں کو پکڑا، زہرا کا چاند ذوالجناح پہ سوار ہوا۔ عزادارو ابھی چند قدم چلا تھا، ذوالجناح رک گیا۔ اب جو دیکھا تو کیا منظر دیکھا؟ عزادارو ذوالجناح سے کہتے ہیں، ذوالجناح میں نے تجھے بڑی تکلیف دی، لیکن اب اس کے بعد زہرا کا چاند تجھے تکلیف نہیں دے گا، یہ میری آخری سواری ہے۔ عزادارو ذوالجناح نے کہا مولا میری کیا مجال ہے، میرے پاؤں کی طرف دیکھیے۔ عزادارو میرے مولا نے جب پاؤں کو دیکھا تو کیا منظر دیکھا؟ عزادارو 4 سال کی بچی ارے ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جا، ارے جو مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں ہے۔ مولا زین سے اترے، سکینہ کو اپنے سینے میں سلایا، کہے سکینہ اب اپنی ماں کے سینے میں سلا۔ عزادارو بی بی کو رخصت کیا، خیمے میں مولا دوبارہ داخل ہوئے۔ ہر ایک بی بی سے خدا حافظی کی کیا آواز بلند ہوئی، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ یا فضہ علیکم من السلام۔ میرا آخری سلام قبول ہو، ہم بھی سلام کریں زہرا کے چاند کو۔ کربلا دور نہیں ہے ہم سے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیں سارے۔ اللہ جانے کل ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، اللہ جانے کل ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ والا علی ابن حسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین والا سکینہ بنت الحسین والا ابو الفضل العباس الحسین والا زینب والا زینب اغد الحسین۔ عزادار و زہرا کا چاند خیمے سے نکلتا ہے، بیویاں دوبارہ خیمے میں لے جاتی ہیں۔ عزادار و خیمے سے نکلتا ہے، بیویاں دوبارہ خیمے میں لے جاتی ہیں۔ میر انیس فرماتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے، ارے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ عزادار و خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ اب دوبارہ سوار ہونے کی باری آئی، زہرا کے چاند نے سوار ہونا چاہا، بی بی نے پوچھوا اس کو پکڑ لیا، نہل کو پکڑ لیا، زہرا کا چاند ذوالجناح پہ بیٹھا، بی بی کو خدا حافظی کا۔ عزادارو لیکن جناب زینب کے رونے کے منظر کو دیکھا، زہرا کا چاند دوبارہ اتر آیا، بی بی فرماتی ہے بھیا حسین
भैया हुसैन ये बताओ ज़ैनब यहाँ रह के क्या करेगी भैया? भैया तू तो जा रहा है, ज़ैनब को अकेला क्यों छोड़ के जाता है? अज़ादार करबला का ये वो मौका था, बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन के हाथों में ऐसे हाथ डाले हुए थे, भैया हुसैन मैं नहीं जाने दूंगी, हुसैन मैं नहीं जाने दूंगी। अज़ादार ये वो मौका था, ज़हरा के चाँद ने अपनी इमामत का सहारा लिया, वो अशारा बियदी अलैहिस्सलाम इला सदरे उदे, मौला ने अपनी उंगली से बीबी के दिल की तरफ इशारा किया। अज़ादार बीबी ने हाथों को जोड़ दिया, जा हुसैन अल्लाह के हवाले। अज़ादार मेरा मौला ज़ुलजलाल पे सवार हो, अज़ादार अभी चल रहा है, पीछे से आवाज हो रही है, मौला मौला यब्न ज़हरा के चाँद ज़रा आहिस्ता चल, ज़हरा के चाँद ज़रा आहिस्ता चल। और जब मौला ने देखा तो क्या देखा, अरे जाने वाली बहन आ रही है, अरे कभी ज़मीन पे गिरती है, कभी कड़ी हो जाती है, और फरमाती है हुसैन ना जा, हुसैन ना जा, हुसैन ना जा। अज़ादार खुदा तुम्हें किसी गंगा में मिले, ज़हरा के चाँद अभी ना जा, अज़ादार ज़हरा के चाँद अभी ना जा। मौला ज़ुलजलाल से उठा है, और भवन मुझे बनाया है, और भैया हुसैन एक दुआ करते हैं, बिरादर दुआ करते हैं ना बाबूरा, हुसैन आकर ये ज़ैनब मर जाए, अरे तेरा करता वैसा, अरे ज़ैनब नहीं देख सकती। अज़ादार ज़हरा का चाँद ज़िंदा होकर ज़ुलजलाल खैमे की तरफ चला। अज़ादार खैमे पहुंचा तो बीबी सकीना ने ज़ुलजलाल को देख के एक जुमला कहा, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मैं ये नहीं पूछती मेरा बाबा ज़िंदा हो गया, लेकिन मुझे इतना बता दे, हल सके आबीर हल कुतना निशाना, क्या मेरे बाबा को पानी मिला, मेरे प्यासा ज़िंदा हो गया, और मेरा मज़लूम बाबा, चलते जाओ जियारत करते जाओ।